السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ دوستو آج میں آپ کو آئی ٹی کی دنیا کے سپر ہیرو بل گیٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اگر غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں، اگر غریب ہی مرتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ یہ خوبصورت مقولہ اس امیر ترین شخص کا ہے جو مسلسل کئی سال تک دنیا کے امیر ترین لوگوں میں پہلے نمبر پر رہے۔ 2012 میں وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ کون شخص ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس کی۔ بل گیٹس نے مائیکروسافٹ کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی۔ جتنے وہ امیر ہیں اتنے ہی وہ سخی بھی ہیں۔ بہت سے ادارے اس کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ دوستو بل گیٹس 18 اکتوبر 1955 میں سیٹل واشنگٹن میں پیدا ہوئے اور دو بہنوں کرسٹی اور لبی کے ساتھ بڑے پلے۔ بل گیٹس کا پورا نام ولیم ہنری بل گیٹس سوئم ہے۔ اس کے والد کا نام سر ولیم ایچ گیٹس تھا جو ایک معروف استاد اور قانون دان تھے، جبکہ ان کی والدہ میری میکسویل گیٹس ٹیچر تھی اور واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یونائیٹڈ وے انٹرنیشنل میں چیئرمین تھی۔ بل گیٹس کے نانا آئی ڈبلیو میکسویل قومی بینک کے صدر اور یونانی ایک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل تھی۔ بل گیٹس بچپن سے ہی انوکھی طبیعت کے مالک ہیں۔ دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کودنے کے بجائے کوئی تنہا گوشہ ڈھونڈتے اور وہاں جا کر گم سم بیٹھ جاتے۔ ان کی والدہ میری جب انہیں اس طرح بیٹھا دیکھتی تو پریشان ہو جاتی اور اس سے پوچھتی، بل گیٹس اکیلے گمسم کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ جواب دیتا، ماں میں سوچ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ تو اس کی ماں نے سوچتی رہی اور ہنس کر اسے کہا، اتنی چھوٹی سی عمر میں سوچنے کا کام، حیرت اور حیرت۔ اس کی ماں اس جواب پر ہنسنے لگی کہ میرے گھر میں یہ استو کیسے پیدا ہو گیا۔ جب ان کا فارغ وقت کا مشغلہ گم سم رہ کر سوچنے کا ہی ہو گیا تو ان کی والدہ میری کافی پریشان ہو گئی اور انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کر کے کہا کہ وہ اسے وقت پر لے آئی ہے، اسے ذہنی بیماری کا گدشہ ہے، میں اسے دوائی دے رہا ہوں، اس سے بچے کی بیماری جاتی رہے گی۔ اور پھر یہی سوچنے والا بچہ کمپیوٹر اور آئی ٹی کی دنیا میں وہ انقلاب لے کر آیا کہ پوری دنیا اس کے نام اور کام سے واقف ہو گئی، جبکہ دولت کی اس پر وہ بارش ہوئی کہ دنیا کے امیر ترین افراد میں وہ پہلے نمبر پر شمار ہونے لگا۔ ہاں، ایک انٹرویو میں ان کے والد سر ولیم ایچ گیٹس سے سوال پوچھے گئے تھے کہ بل گیٹس بچپن میں کیسے تھے، ان کے عادات و اطوار کیسے تھے، انہوں نے کیا اپنے بیٹے کی تربیت کس خاص طریقے سے کی ہے، ان کا بیٹا اتنا ذہین کیسے۔ ان سب سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سر ولیم ایچ گیٹس نے بتایا، میرے بیٹے کے دماغ میں کوئی خاص بات نہیں ہے،
ہر انسان کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے، بات اسے استعمال کرنے کی ہے۔ اس کو یہ سن کر حیرت ہو گئی کہ وہ اسکول کے زمانے سے ہی کتابوں کا کیڑا تھا اور رات گئے تک اپنے دوست کے ساتھ مل کر پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جس میز پر کام کرتا تھا اسی پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ ہاں، اس میں ایک دلچسپ عادت ضرور تھی کہ جب وہ کچھ سوچا کرتا تھا، جھولنے والی کرسی یا رانکنگ چیئر پر بیٹھ کر جھولا کرتا تھا، بہت تیز تیز، جیسے اسے کوئی الہام ہو رہا ہو اور وہ ہیجان میں مبتلا ہو۔ بل گیٹس اسکول میں اکثر اپنے کلاس فیلوز سے لڑائی جھگڑا اور شرارتیں کرتے تھے، جس کی شکایت گھر تک پہنچتی تھی۔ جب یہ شکایت مسلسل آنے لگی تو ان کے والد کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن وہ اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ ماہر نفسیات نے ان کا ٹیسٹ لیا اور بجائے علاج کرنے کے اسے کتابیں پڑھنے کو دیتا رہا اور انہیں ایسی ورزشیں کرنے کو کہا جس سے اس کے دماغ اور سوچ میں صحت مندانہ تبدیلی آئے۔ ولیم ایچ گیٹس کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر کا بہت احسان مند ہوں جس نے بل گیٹس کی سوچ کا دھارا تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بل گیٹس منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا، جو ایک قومی بینک میں نائب صدر تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا جس میں اس کے لیے لاکھوں ڈالر جمع تھے۔ اس بنا پر بل گیٹس کے لیے ادائل عمری میں کمپیوٹر کی طرف دھیان دینا اور یہ دلچسپ مشغلہ اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ اس وقت کمپیوٹر مہنگا بہت تھا، دوسرا ہر جگہ عام دستیاب نہیں تھا۔ بل گیٹس امتحان میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ ابتدائی کلاسوں میں وہ ریاضی اور سائنس جیسے مضمونوں میں سب سے آگے تھے۔ ان مضمونوں میں کئی بار سند سے بھی نوازا گیا۔ چونکہ وہ کم عمر تھے اور اس کے مشاغل دوسرے بچوں سے مختلف تھے، لہٰذا ابتدائی تعلیم کے بعد اس کے والد نے انہیں لیک سائڈ کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا دیا، دوستو، جس کا نام واشنگٹن میں عزت و توقیر سے لیا جاتا تھا۔ اس کے سوال و ضوابط کی وجہ سے طلباء کو زیادہ آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ دوستو، شروع میں بل گیٹس کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے جلد ہی اپنے جیسے مشاغل رکھنے والے طلباء کا ایک گروپ بنا لیا۔ وہ بزنس میگزینوں اور مستقبل میں کام آنے والے پروجیکٹوں پر کام کرتے تھے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے، اس زمانے میں ہم نے بہت سی خالی کمپنیاں بنا رکھی تھیں اور لوگوں کو الم گلم پیغامات روانہ کرتے تھے کہ وہ ہماری مصنوعات خریدیں، حالانکہ مصنوعات کا دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم کاروبار کریں تو کس نوعیت کا ہوگا۔ خاص طور پر ہمیں کمپیوٹر کمپنیوں سے دلچسپی تھی اور ہم ویسا ہی کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ اس اسکول میں کمپیوٹر جیسی مہنگی تعلیم کا حصول دشوار نہ رہا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان شروع ہی سے تھا۔ لیک سائڈ میں جا کر گویا اس کی من کی مراد پوری ہو گئی اور اب وہ اپنے خوابوں میں رنگ بھر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کمپیوٹر استعمال کیا وہ DEC PDP تھا۔ یہ کمپیوٹر جنرل الیکٹرک کمپنی کی ملکیت تھا۔ ہائی اسکول کے طالب علم اس پر کام کرتے تھے، اس لیے اسکول کو جنرل الیکٹرک کمپنی کو بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ بل گیٹس اور ان کا دوست کمپیوٹر سے چمٹے رہتے تھے اور دوسرے مضامین کی طرف کم توجہ دیتے تھے۔ ان کا ہوم ورک بھی ادھورا رہ جاتا تھا اور سبجیکٹ میں۔ دوستو، کمپیوٹر کو جب استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں طالب علم کا نام اور وقت درج ہو جاتا تھا۔
جب اسکول انتظامیہ نے دیکھا کہ بل گیٹس اور اس کا دوست دن کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر پر گزارتے ہیں تو انہوں نے کمپیوٹر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ دوستو، اچھی تربیت اور تعلیم کی بنا پر بل گیٹس کو شروع ہی سے لوگوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا تھا، بلکہ ایک طرح کا شوق تھا۔ اپنے اسی شوق کی خاطر وہ بوائے اسکاؤٹ میں بھرتی ہو گئے۔ ان کی دلچسپیوں کی وجہ سے اسکول نے اسے لائف اسکاؤٹ کے خطاب سے نوازا۔ کم عمری میں اس اعزاز کو حاصل کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ دوستو، جب انٹرنیٹ متعارف ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے GE ٹائپ کمپیوٹر استعمال کیا۔ اس انٹرنیٹ کا تعلق ٹیلی فون سے تھا۔ لائن اتنی دیر تک مصروف رہتی تھی جب تک کمپیوٹر کا تعلق انٹرنیٹ سے رہتا تھا۔ اسکول ایک فون کو محض اس کے لیے مخصوص نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کا بھاری بھرکم بل ادا کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی سوئچ کے پاس کھڑا رہتا تھا اور جب طالب علم انٹرنیٹ سے کنیکشن ختم کرتے تھے تو وہ سوئچ آف کر دیتا تھا۔ دوستو، ہائی اسکول میں تعلیم کے دوران جب ان کی عمر ابھی 16 برس تھی تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جسے انہوں نے $4000 میں فروخت کیا۔ پھر اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی ٹریف او ڈانا کے نام سے قائم کی اور حکومت کے بہت سے اداروں کو ٹریفک کے بارے میں ڈانا سسٹم بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس وقت اس کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اس ڈانا سسٹم سے اسے $20,000 کی آمدنی ہوئی۔ دوستو، وہ جب 18 برس کی عمر میں انہوں نے ایک پورٹلینڈ اوریگون کی ایک کمپنی کوبول کو ایک پے رول سسٹم بنا کر دیا جس کے ذریعے کمپنی اپنے 5000 ملازمین کو بروقت اور سہولیات سے تنخواہیں ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سسٹم کے تحت ملازمین کا ریکارڈ رکھنے اور دوسری معلومات محفوظ کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ دوستو، بل گیٹس اور ان کے دوست پال ایلن کا رجحان کمپیوٹر گیمز کی طرف بھی تھا۔ ابتدا میں انہوں نے ایک خاص کمپیوٹر کی ایسی گیمز بنائی جس کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کیا جاتا تھا۔ اس میں بحری جہاز، ہوائی جہاز، ٹینکوں وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، جبکہ بیک گراؤنڈ سے ایک کمانڈر کی آواز مسلسل آتی رہتی جو ایک آواز صادر کرتا تھا۔ دوستو، بل گیٹس نے جب ہائی اسکول کی تعلیم ختم کی تو اس نے 1600 نمبروں میں سے 1590 نمبر حاصل کیے تھے۔ یہ ایک ریکارڈ تھا جو اس سے پہلے کسی نے قائم نہیں کیا تھا۔ ہائی اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ان کے والدین نے اسے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ کرایا، جہاں سے انہوں نے 1973 میں سائنس میں بیچلر آف سائنس کی تعلیم شروع کی۔ یہاں پر اس کی ملاقات ایسٹیو بالمر سے ہوئی۔ ان دنوں میں اس قدر اشتراک ہوا کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے کاروباری ساتھی بنے۔ دوستو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ شیئر بھی اسے لازمی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔